حضرت ہود کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، شام کا ذکر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ اب وہ جاتے تھے شام میں، سوڈان میں جاتے، وہاں راہب ہوتے، اور وہ جو راہب ہوتے ان سے وہ ملتے، اور راہبوں کے تو لنگر کھانے ہوتے تھے اسی موٹر وے کے اوپر، اور وہ جا کر لنگر کھاتے، اور وہ ان کو بٹھا لیتے اور ان کو ذکر مصطفیٰ سناتے کہ آنے والے کو نبی ہیں، پہلے کا ذکر کرتے، پھر وہ شعراء اس کے اوپر شعر لکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ اس موٹر وے کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ جانے تو شبہ پیدا ہوں گے، شبہ جنم لیں گے، سبب نزول کو نہ دیکھیں تو شبہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے تو اس نے والتین والزیتون پڑھ کر عجیب بات کر دی کہ یہ تو جی زیتون اور انجیر تو زیتون تو وہاں ہوتا ہی نہیں، یہ کیوں ذکر آ گیا؟ وہ تو وادی غیر ذی زرعین بیت کا مکرم ہے، تو اس کا کیوں ذکر آ گیا؟ تو اب یہ بات ہے، جب وہ اہل کتاب سے ملتے، وہاں وہ جاتے اہل کتاب سے ملتے، راہبوں سے ملتے، اور پھر وہ ان سے باتیں کرتے۔ اب جب قرآن کریم کے اندر جو سورت مکی صورتوں میں، بڑا باریک نقطہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مکی صورتوں میں ذکر آتا ہے یہود و نصارہ کا کبھی کبھار، اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسی موٹر وے پر یہ جاتے تو وہاں راہبوں سے، ان کے اہل علم سے ملتے، تو چونکہ وہ بھی ایک نبی کے منتظر تھے، جو اہل شام والے تھے، جو یثرب والے تھے، اس موٹر پہ رہنے والے، وہ بھی ایک نبی کے منتظر تھے، یہ ان کو بتاتے ہمارے ہاں ایک نبی آیا ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے۔ پہلے تو وہ علاقے کے، جو دوسرے علاقے کے موٹر وے کے لوگ تھے، وہ سمجھتے یہ قریش اس سے نپٹ لیں گے، ان کا یہ خیال تھا یہ ہے وہ ختم کر لیں گے، وہ کوئی شاعر ہے، بولی بولتا ہے، نعوذ باللہ، بولیاں بول کے چلے جائیں گے، جیسا سورہ طور میں اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے اس کو نہ سمجھا، اتنی تھریٹ اپنے لیے نہیں سمجھا۔ پھر جب انہوں نے زیادہ، یہ مشرک وہاں پر موٹر وے کے اوپر شام میں جاتے، انطاکیہ میں، یثرب میں، ان سے زیادہ باتیں ہونے لگی تو وہ اور باتیں کرنے لگے، پھر یہ ان کی باتیں بتانے لگے، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے، پھر وہ سوال آگے سے بچانے لگے، پھر وہ وہاں سے سوال لاتے، حضور کو بتاتے، پھر اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے سے ان باتوں کی جواب دیتا۔ تو اس طرح یہ ہائی وے، یہ موٹر وے لنک ہو گیا تھا قرآن کے ساتھ۔ اس لیے سبحان اللہ، قرآن نے موٹر وے کا اتنا حال بیان کیا ہے، اتنا حال بیان کیا ہے کہ اگر میں بغیر گنے یہ کہہ دوں کہ 70% قرآن موٹر وے کے ارد گرد گھومتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ابھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ پھر جب اہل کتاب کے اوپر ذرا اور وقت گزرا تو پھر کیا ہوا کہ اہل کتاب پھر وہ سوال کرنے لگے، پھر وہ براہ راست داخل ہوتے گئے، پھر وہ داخل ہوتے چلے گئے۔ سورہ بینہ کو پڑھے تو آپ اس کے اندر وہ آ جائے گی ساری چیزیں، تو مدنی میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے سورہ قصص کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ چونکہ واقف تھے اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بار بار سنایا گیا، فرعون کا بار بار مکی صورتوں میں مشرکین کو سنایا گیا۔ سبب اس کا یہ تھا، ایک تو وہ واقف تھے، اور دوسرا ان کے اندر بھی کبر تھا، تکبر تھا، اور فرعون کے اندر بھی تکبر تھا، تو وہ مثال دی گئی، مدین کی مثالیں، سدوم کی مثالیں، تو یہ لوگ دن رات گزرتے تھے، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے شبہ کا، خدا کے فضل سے، اور میں کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ازالہ کیا ہے، اور اگر انشاءاللہ کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہوئی تو جو باتیں اس پروگرام میں نہیں ہو سکتی انشاءاللہ وہ بھی ہوں گی۔ اب موٹر وے کا جاننا کتنا ضروری ہے؟ اب آپ کہیں گے ہمیں موٹر وے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ بعض موٹر وے کا ذکر بعض صورتوں میں تفصیل سے آتا ہے، اور بعض میں اشارات ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ذکر ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں آخر میں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں آخر میں، بعض میں درمیان میں ہوتا ہے۔ اور مکی صورتوں میں بھی اہل کتاب کا ذکر آتا ہے، ان کی طرف سے چونکہ سوالات آتے تھے اس لیے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک وقت آیا تھا اہل کتاب کے لیے، انہوں نے خطرہ سمجھ لیا تھا اس کو۔ اب میں اس کی مثالیں دیتا ہوں، یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا سمجھنا۔ مکی صورتوں کی میں چند مثالیں آپ کو 2-4 دیتا ہوں، موٹر وے کے ارد گرد کی تاریخی مثالیں۔ 1,24,000 انبیاء وہاں، اس لیے ان کو حال سنایا گیا، یہ تو آپ بات جان کے۔ سورہ انعام، یہ بہت لمبی صورت ہے، بہت زیادہ اس کی آیات ہیں، اس کی 73 آیتیں جو پہلی ہیں سورہ انعام کی، اس کے اندر اہل مکہ کو خطاب کیا گیا۔ پھر موٹر وے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور دیگر انبیاء کے اسماء گرامی 87 آیت تک ذکر کیے گئے. اب جو حافظ ہیں نا ان کو تو پتہ چل جائے گا، اور جو حافظ نہیں ہیں بس ان کو ثواب ملے گا، سواد نہیں آئے گا. وہ تلک حجتنا آتیناک ایک رکوع آتا ہے، بڑے انبیاء کے ذکر آتے ہیں 87 تک، یعنی 73 تک تو اہل مکہ سے خطاب، پھر وہاں سے 87 سے لے کر 87 تک پھر وہ موٹر وے پر جو انبیاء ہیں ان کا بیان آتا ہے. پھر کچھ دیر اہل مکہ سے جو ہے نا وہ خطاب ہو جاتا ہے، یہ زیادہ تفصیل سے نہیں ہے. 87 سے لے کر 8ویں پارے تک پھر اہل مکہ سے خطاب ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں اہل مکہ، آخر میں اہل مکہ، اور درمیان میں موٹر وے کے حالات. اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اس کی 58 آیتیں جو پہلی ہیں ان سے اہل مکہ سے خطاب ہے، اور پھر موٹر وے سے 59 سے لے کر 170 تک تمام موٹر وے کے حالات ہیں تمام. یعنی سبحان اللہ، مزہ آ جاتا ہے جب اس کو پڑھیں موٹر وے کے نظریے سے قرآن. اور پھر 172 سے لے کر 206 تک آخر تک پھر اہل مکہ سے خطاب ہے. اب میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا اس بات سے، ابتدا میں اہل مکہ سے خطاب، پھر درمیان میں سارا موٹر وے، سارا ہائی وے، پھر اہل مکہ سے واپس خطاب ہوتا ہے. سورہ یونس کو دیکھا، سورہ یونس کو اگر آپ پڑھیں تو آیت 1 سے لے کر 70 تک اہل مکہ سے خطاب، پھر 71 سے 93 تک موٹر وے کی مثالیں، فرعون کی، یونس علیہ السلام کی، انبیاء کی، وہ ساری آ جاتی ہیں. اور پھر 94 سے 109 تک پھر اہل مکہ سے خطاب. سورہ ہود ایک آیت سے لے کر 124 تک پہلی 24 آیتیں اہل مکہ سے خطاب، اور پھر 25 سے لے کر 112 تک جو خطاب ہے وہ موٹر وے کے حالات بیان ہوئے تمام انبیاء کے، نوح، شعیب، صالح، سارے. اور پھر آخر میں جا کر کہا ذالک من انباء القری، یہ ہیں وہ بستیاں جن کو تم دن رات گزرتے جانتے دیکھتے ہو، مثالیں دے دے کر ان کو سمجھایا گیا. اور آخر میں پھر اہل مکہ سے خطاب. سورہ یوسف کو 1 سے لے کر 4 آیت تک ابتدا ہے، اور پھر تاریخی واقعات، پوری جو سورت یوسف ہے آخر تک 101 آیت تک وہ موٹر وے کے حالات جن سے وہ آگاہ تھے. اور 103 سے لے کر 111 تک پھر ان کی طرف خطاب آ گیا. سورہ رعد 1 آیت سے لے کر 37 تک یہ اہل مکہ سے خطاب، پھر 38 سے لے کر 39 سے 43 تک 39 تک، کیونکہ مختصر ہے موٹر وے کا تو وہ تھوڑا ہے، پھر 40 سے آخر تک اہل مکہ سے. ابراہیم کا 1 سے لے کر 3 تک اہل مکہ سے خطاب، اور پھر انبیاء 41 سے 41 تک وہ ساری تاریخی مثالیں ہیں. سورہ ہجر 1 سے 25 تک یہ ہے اہل مکہ سے خطاب، اور پھر 26 سے لے کر 84 تک اللہ اکبر وہ سارا موٹر وے. اور میں نے ہجر کی آیتیں آپ کو بند کر گنائی وَإِنَّهَا لَبِی سَبِیلٍ مُقِیمٍ، اس میں تو موٹر وے کے نام لے لے کر حالات کے تاریخ سے اس کو تاریخ کا نام دیں، موٹر وے کا نام دیں، ہائی وے کا نام دیں، گزشتہ کا نام دیں، لیکن آتی اسی موٹر وے کے اوپر ہیں. اس طرح ان کے حالات آ گئے. پھر کچھ عقائد و اعمال کے بارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل. اس کے بعد نحل آتی ہے، نحل میں بھی یہی ہے کہ نحل میں ابتدا میں 1 سے لے کر 42 تک اہل مکہ سے خطاب ہے، 43 44 45 سے اہل مکہ کے عقائد اعمال حالات واقعات، اور 112 تک ذکر ہے. پھر 112 میں سے لے کر 113 میں تاریخی واقعات، پھر 19 سے اس طرح سے وہ چلتے ہیں. بنی اسرائیل کا اسی طرح ہے، کہف کا ہے 1 سے لے کر 8 تک، پھر آگے وہ واقعات آتے ہیں. آگے سورہ طٰہٰ کا ہے، انبیاء کا 1 سے لے کر 40 تک اہل مکہ سے خطاب، اور 1 سے لے کر پھر 42 تک 47 تک پھر اہل مکہ سے. درمیان وہ 48 سے موٹر وے کے واقعات. حج کا اسی طرح ہے، المومنون کا ہے، فرقان کا ہے، شعراء کا اسی طرح سے ہے، نمل کا ہے، قصص کا ہے، سورہ عنکبوت کا ہے، روم کا ہے، لقمان کا ہے. 1 سے 11 تک مکہ سے خطاب، اور 12 سے لے کر 19 تک پھر موٹر وے کا خطاب. سجدہ میں 1 سے لے کر 22 تک اہل مکہ سے خطاب، پھر موٹر وے کا 23 سے 24 تک پھر سیدنا کلیم کا اہل مکہ سے. سبا کا فاطر میں اسی طرح ہے. یاسین میں 1 سے لے کر 12 تک اہل مکہ سے خطاب، پھر 13 سے 32 تک موٹر وے کا خطاب، پھر 33 سے 82 تک اہل مکہ سے خطاب. سورہ سواد میں ابتدا میں 11 آیتیں اہل مکہ سے خطاب، پھر 12 سے لے کر 49 تک موٹر وے کے واقعات، اور پھر اس کے بعد اہل مکہ سے دوبارہ خطاب ہے. تو اس لیے یہ جتنی صورتیں ہیں، اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ ان چیزوں کو سامنے نہ رکھے گا
اس بیچارے کو شبہات پیدا ہوں گے کہ یہ مدین کا واقعہ اہل مکہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے، انطاکیہ کا واقعہ یاسین کے اندر اہل مکہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کا روز کا آنا جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام، وہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ تو دن رات جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گائی ہوئی زمین تھی، اور ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت ماضی کے واقعات کو ان کے سامنے رکھا، اور ان علاقوں کے واقعات کو سامنے رکھا جن کو وہ جانتے تھے، ان کے اشعار میں ذکر تھا، ان کے سٹوریوں میں ان کا ذکر تھا، تجارتی سفر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، آج میں نے اس کا ایک سبب آپ کے سامنے ذکر کیا جو لوگوں کو پیش آتا ہے۔ اگر موٹر وے سبب نزول واقعات و حالات کی صورت میں دیکھیں تو انشاءاللہ قرآن کے قاری کو کبھی شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ ڈاکٹر عمران گولڈنگ کو اس نے قرآن لیا، کہنے لگا میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں۔ 3 دن قرآن کی تلاوت کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، کہنے لگا قرآن میں غلطیاں نہیں، جتنی غلطیاں تھیں، جتنے شبے تھے وہ میرے اندر تھے۔ گولڈنگ اس کا نام تھا، بعد میں ڈاکٹر عمران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ شبوں کے ازالے کرتا ہے، وہ صفائی کرتا ہے، وہ شبے پیدا نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کیوں پیدا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی مثالیں آگے آگے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔